صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہم نے تقصیر الصلاۃ کا باب ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں پچھلی دفعہ ہم نے جو باب شروع کیا تھا فی کم یقصر الصلاۃ، کتنے فاصلے پہ نماز جو ہے وہ قصر کی جائے گی۔ اس ضمن میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آج اس کی اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حدیث نمبر 1036 ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسافر امرأة ثلاثة ایام الا مع ذی محرم، کہ کوئی عورت 3 دن کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ اچھا، اس ضمن میں اور بھی حدیث ہیں، 2-3 ہم ان کو پڑھ لیں، پھر ہم کٹھین پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی حدیث ہے 1037 اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ یہاں کسی دن کا ذکر نہیں کیا، یہاں بس مطلقاً روایت یہ ہے کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اور اگلی حدیث جو 1038 ہے، یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کو جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلۃ لیس معہا حرمۃ، کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کرے اور اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ تابعہ یحییٰ بن ابی کثیر وسہیل ومالک عن مقبری عن ابی ہریرہ، اسی روایت کو نقل کرنے میں یحییٰ بن ابی کثیر، سہیل اور امام مالک نے عن مقبری اور ابو ہریرہ سے بھی اس کی مطابقت کی ہے۔ اچھا، اس ضمن میں یہ 3 احادیث ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ عورت 3 دن اور 3 راتوں کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ دوسری حدیث میں مطلقاً سفر کی بات ہے اور اس میں دنوں کا جو تذکرہ ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اور تیسری حدیث جو ہے اس کے اندر 1 دن اور 1 رات کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے جہاں پہ یہ آیا ہے کہ 2 دن کا سفر بھی بغیر محرم کے نہیں کرے گی۔ تو یہ مختلف احادیث ہیں جس میں عورت کے سفر کا ذکر ہے اور ساتھ محرم کا ذکر ہے، اور لیکن اصل میں یہ قصر کے باب میں آئی ہیں۔ علماء اسی سے قصر کا بھی جو مسائل ہیں وہ انہی حدیث سے قصر کے مسائل بھی نکالتے ہیں۔ کہ اب اس میں جو پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ عورت کے لیے جو سفر کی روایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اصل بات کیا ہے کہ دین اسلام کے اندر عورت کی سیفٹی، اس کی حفاظت وہ زیادہ اہم ہے، اور جو اس کو حکم دیا گیا کہ بغیر محرم کے نہ کرے سفر، ظاہر اس دور میں بھی پیدل اور اونٹوں پہ اور جانوروں پہ سفر ہوتے تھے، اور دن رات کا سفر اگر تنہا عورت کر رہی ہے تو بہت خطرناک ہوتا تھا۔ لیکن وہ دور ویسے وہ دور تھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تھے، امن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، بعد میں حضرت بکر صدیق کے دور میں بھی امن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو امن بدرجہ اولیٰ قائم ہو گیا تھا۔ لیکن یہ شرائط جو ہے یہ برقرار رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اس کی جو سیفٹی، حفاظت ہے وہ اسی چیز کے اندر ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ اب تو گاڑیوں کے اوپر سفر ہے اور اب اس طرح کی چیز نہیں رہ گئی، لیکن اگر اب گاڑیوں پہ سفر ہے تو اب امن نہیں ہے، اب عدل نہیں ہے، اب تو جو اخلاقی حالات ہیں وہ اس سے بہت زیادہ خراب ہیں جو اس دور میں تھے۔ یعنی زمانہ کفر کی بات تو نہیں ہم کر رہے نا، یہ تو ہے کام آئے تھے جب دین اسلام نافذ ہو گیا تھا، تو اس وقت امن کی حالت تھی اور عدل کی حالت تھی۔ تو آج جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ تو دین کے احکام جو بنیادی ہیں وہ وہی رہتے ہیں، اور ان کے اندر کچھ اجتہاد جو ہے کمی بیشی، جیسے 1 دن کا سفر، اب گاڑی کا سفر 1 دن کا اور ہے اور پیدل کا سفر 1 دن کا اور ہے، تو اب یہ اجتہاد علماء کرتے ہیں کہ اگر عورت صبح چل کے عصر کے وقت تک پہنچ جاتی ہے، مغرب تک پہنچ جاتی ہے، تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ کسی چیز پہ جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ہم ان شرائط کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے اپنے لیے فائدہ ہے کہ جتنا ہم محرم ساتھ رکھیں گے سفر کے اندر اتنی ہی آسانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہم پیروی کرنے والے بھی بنیں گے،
اور ہمارے لیے جو ثواب ہوگا سنت پہ اور حدیث پہ عمل کرنے کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی رہے گا اور ملے گا ہمیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک نامحرم ڈرائیور جو ہے وہ محرم نہیں بن جاتا کہ اگر ہم اس کے ساتھ بکثرت سفر کر رہے ہیں تو وہ محرم ہو گیا، اور شہر کے اندر تو چھوٹا موٹا سفر کر لیا اور لمبا سفر جو ہے وہ اس نامحرم ڈرائیور کے ساتھ اس کے اوپر یہی احکام کا اطلاق ہوگا جو کہ ان حدیث کے اندر آ رہا ہے. تو ممکن حد تک احتیاط جو ہے وہ عورتوں کو کرنی چاہیے. اب جو 3 اس کے اندر احادیث آ گئی مختلف، تو ان کی علماء نے جو تطبیق کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حالات کے اختلاف پر معمول ہے. ایک تو حدیث بھی مختلف ہیں کہ مختلف قسم کے حالات کی احادیث جو ہیں یہ مختلف احادیث اختلاف احوال پر معمول ہیں کہ کبھی حالات کس طرح کے اور کبھی کس طرح کے ہیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ کبھی تو ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں تقویٰ، دینداری، خدا ترسی اور اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کوئی عورت اکیلی 1 دن یا 2 دن کی مسافت کے لیے چلی جائے تو جا سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کی مسافت پر بغیر محرم کے نہ جائے. آپ 3 دن 3 رات پیدل، کہ اگر حالات خطرناک ہیں اور نازک ہیں اور لوگوں کے اندر وہ اخلاق اور دینداری نہیں ہے تو پھر وہ 2 دن کی مسافت پر بھی نہ چلے، اور اگر حالات حد درجہ مخدوش ہیں تو پھر 1 دن کی مسافت پر بھی نہ جایا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم سوچ سکتے ہیں حالات کے مطابق اور اس کے مطابق اپنے لیے اصول طے کر سکتے ہیں، لیکن بدرجہ اولا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت نامحرم ڈرائیور کے ساتھ بھی اور تنہا بھی اگر لمبا سفر ہے تو وہ بغیر محرم کے نہ کریں. البتہ اگر ایسا سفر ہے کہ جو جیسے جہاز پہ ہم جاتے ہیں تو وہ سفر تو بہت لمبا ہے، لیکن کوئی ایک جگہ سے بٹھا دے اور دوسری جگہ پہ کوئی محرم لے لے تو اس کے اندر کچھ گنجائش بنتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن عادت نہیں ہونی چاہیے کہ لمبے سفر تنہا ڈرائیور کے ساتھ کیے جائیں، وہ شرعاً جو ہیں ان احادیث کے خلاف پڑتے ہیں. تو اس میں جو علامہ معین الدین خٹک جو ہیں انہوں نے آخر میں یہ اس کا نتیجہ نکالا ہے کہ بغیر محرم کے عورت کے سفر کے بارے میں احتیاط یہ ہے کہ وہ 1 دن رات کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کرے. اور صوم کے افطار اور نماز قصر کے بارے میں مناسب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت یعنی 3 دن کا اعتبار ہے، یعنی کم سے کم مدت عورت کے سفر کے بارے میں اور زیادہ سے زیادہ مدت قصر اور روزے کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو بس ان چیزوں کو ہم ذرا فقہ کی کتابوں سے بھی دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کے لمٹس ہیں وہ نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہوتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.